مسلمانوں کو سود میں بیعت میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو، مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے۔ دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو۔ گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے، مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی۔ پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے، مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روغن مسجد کی زینت نہیں، مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روغن کے بعد بھی مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی۔ مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے، جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا۔ سکون کے متلاشیوں نرم گدوں سے انسان، پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا۔ نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، سکون نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے۔ کیا برا کیا ہے؟ گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے، ہاں سکون کو غارت کیا ہے۔ واللہ ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ، تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے، تو جو بندہ 5 وقت کی
میں روزانہ 37 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس پر دنیا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ امت محمدیہ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اللہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا؟ دوسروں پہ دوش دینے والوں، ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے۔ سکون کے متلاشیوں، اس وقت تک مسلمان فٹ پاتھ پر بھی سکون کی نیند سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا۔ آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے، کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہے؟ پکچر کے ننگے پوسٹر ہم دیکھیں، رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے مناظر کون دیکھ رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا ملک کا، اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں جب پوری دنیا کی سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پکچریں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں بنا۔ یہ حال ہے کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں تو ہماری طہارت کا حال یہ تھا، ہماری پاکیزگی نگاہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر ایک موقع پر مجاہدین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزرا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ میموریاں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے، ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے، تم ہمیں دیکھتے بھی نہیں۔ تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کا سرما بسا ہو وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ نگاہوں کے تقدس کہاں تھا؟ ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا اس نے، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کی آبرو کا سودا کرنے نہیں آیا، بلکہ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ کو بے عزت کر، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے۔ یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر شاید ہی کچھ ہو۔ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار، کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا۔ اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستین ہی غائب ہو، جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے، مولانا آ رہے ہیں، اور شرابیوں کے درمیان، جواریوں کے درمیان، شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے دوپٹے اتار کر کے کھڑی ہے، نمائش کر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے آپ منہ چھپا رہی ہو، ادب سے کر رہی ہو، اچھی بات ہے، اتنا تو رہ گیا کم سے کم۔ لیکن ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا۔ سنو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔
آج ہم اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا. ارے یہ مولانا لوگ تو دقیانوسی بات کرتے ہیں، اب پرانی باتیں. روشن خیال بنو. لڑکیوں کو، لڑکوں کو آپ ٹی شرٹ جینس پہنا دے، میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا. لڑکیوں کو پہنا دیا، شارٹ شرٹ پہنا دیے، جینس پہنا دیے، بغیر دوپٹے کے باہر نکال دیا. ہم روشن خیال ہے، شکی لوگ تھوڑی ہے. یاد رکھنا، جب مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاؤ گے، رونے کو مزدور نہیں ملیں گے. اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا، لڑکیوں کو آوارہ کیا، تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی. پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، کیا آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج چرچے ہو رہے ہیں. حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہم کرنے کے قطعاً قائل نہیں ہے، اخبارات میں لکھنے کے قطعاً قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی سروے کر لیا جائے، جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باحیا ہے، کسی قوم کی بیٹی باحیا نہیں ہے، لیکن چند ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو بدنامی ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے. اگر حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات یاد آ گئی تو عرض کروں. آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا؟ سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو، اللہ اکبر، نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو، فلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو. واللہ بیٹی ہے، بیٹی کو سمجھا کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے. پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. واللہ کیسی بات ہے، کیسی عظیم بات ہے. بیٹی جنت، یہ جنت ہے. لیکن بیٹی نیک ہونی چاہیے. بیٹی ہو، آگ کی بیٹی نہ ہو، وہ بیٹی ہونی چاہیے. بیٹیوں نے باپ کا سر فخر سے کتنا اونچا کیا ہے. اگر میں بیٹی کی حیثیت سے ایک ایسی خاتون کی بات کروں، اللہ اکبر، جن کے بابا سید الانبیاء ہے، تاجدار کون و مکان ہے، قائد المرسلین ہے، سید العالمین ہے. واللہ جب ہم بیٹی کی حیثیت سے نبی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم رشک کرنے لگتے، کاش ہمیں بھی بیٹیاں ہوتی اور ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے. کیونکہ میرے آقا کی بیٹیاں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، رقیہ، تقیہ، راقیہ، ساجدہ، اللہ اکبر، عالمہ غیر معلمہ، ام ابیہا، ملکہ فردوس بری، سیدہ کونین، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نبی کی وہ بیٹی ہے جس کے صرف دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہ میرے نبی کی بیٹی ہے. مرد تو مرد ہے، انسان تو انسان ہے. میرے نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اسی لیے میرے امام یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے آقا فرماتے ہیں، فاطمہ نے اپنی طہارت و عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک کی اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک بات پوچھتا ہوں، آخر یہ سید بھی تو 2 آنکھ والے ہیں، 1 ناک والے ہیں، 2 ہاتھ والے ہیں، 2 پیر والے ہیں. ان کی اتنی عزت کیوں ہے کہ کوئی ان سے دشمنی رکھے تو کعبے میں مرے تو بھی جہنم میں جائے؟ کیوں ان میں کیا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے؟ نہیں، یہ سیدوں کی جو ماں ہے نا، جو اصل سید ہیں، سب نسل ہے وہ اصل تھی. اصل سید، اصلی نہیں بول رہا ہوں، اصل سید ہے. توجہ کرنا، ورنہ میرے جانے کے بعد اتنا مت کر دینا کہ اصلی. ہم تو اصلی نقلی والا میٹر ہی نہیں رکھتے. ہمارے یہاں سنیوں میں مومن بھی اصلی ہے، نمازی بھی اصلی ہے، نیک بھی اصلی ہے، متقی بھی اصلی ہے، سادات بھی اصلی ہے، پیر بھی اصلی ہے. ہم اصلی رکھتے ہیں، اصلی مسلک رکھتے ہیں، سب اصلی رکھتے ہیں. جو گندے ہیں پھر وہ ہیں.
ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. اور ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں، اصلی ولی کہاں ملیں گے، اصلی متقی کہاں ملیں گے، اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے. میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو، تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے. اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے. کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے. صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے. تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا. کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے. حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن، تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا. تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ. امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا. اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے. ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے. اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکل نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ. اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے. کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے. ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے. یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا. امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں. ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی ان جیسی مثال؟ تو جو اند اللہ سادات ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے بفرض، میں یوں ہی جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا. بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں. ہاں بیاج سن کر جاتے ہیں اور اس کو پیاج بنا دیتے ہیں. مسائل تو ہوتے ہی ہیں پھر. ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ڈر لگتی ہے. اند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے. مرنے سے پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے. کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی اور قیامت تک ملتی رہے. اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے. اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے. آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی، مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے. کیا بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی بھی کبھی اپنی اولاد کو سکون کی دولت دے سکتی ہے؟ جس نے فون پر لمبی گفتگو کر کے 2 گھنٹے گزار دینا ہے اور جسے مردوں کی مشابہت اچھی لگتی ہے، آپ بتائیں کیا ایسی بیٹی کی گود میں بھی کوئی بابا فرید جیسا جنم لے سکتا ہے؟ سوچیں نہ صحیح. مجھے تو اس بات کی فکر کبھی ہوتی، کبھی نہیں، اکثر سوچتا ہوں. حالانکہ کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن کبھی نہیں بلکہ اکثر خیال آتا ہے نیک ماں باپ ملے تھے اور اولاد گنہگار اور مجرم پیدا ہوئی تو نیک ماں باپ روکتے اور ٹوکتے رہے، پھر بھی اولاد گناہ سے نہیں رکی. یہ جو آج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کل کے ماں باپ ہیں.
جب ہمیں نیک ماں باپ ملے تو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا، پھر بھی اتنے گناہ ہیں۔ جب یہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ بن جائیں گے تو جن نسلوں کو گنہگار اور پاپی ہی ماں باپ ملیں گے، ان نسلوں کے جرائم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جرائم ہوں گے، کیا گناہ ہوں گے۔ اور سن لو، زمین کے اوپر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دل کی زمین بے قرار ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے۔ تو مجھے وہ یاد آتی ہے بات جو میں کرنے چلا تھا کہ کیسی بیٹیاں تھیں، کیسی بیٹیاں تھیں۔ ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی، ایک نوجوان کی اس پہ نظر پڑی۔ نوجوان کا نام بھی نہیں لوں گا، حالانکہ نام ذہن میں لیکن نہیں لوں گا۔ نوجوان کی نظر پڑی اس پر، ایک نوجوان کی، اور اس جوان نے جیسے آج کل کے لڑکے فکرے پاس کرتے ہیں، ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، ایسے اس نوجوان نے بھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھے وہ جوان، انہوں نے ڈائلاگ کہا کہ کتنی خوبصورت ہو تم، تمہاری آنکھیں جھیل سی لگتی ہے، اس جھیل میں اتر جانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ جملے دیکھیے، رومانیت ہر دور میں رومانیت رہی ہے، عشق و محبت کا مزاج ہر دور میں رہا ہے، لیکن جن کے دلوں کے کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑے رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا عشق باغیرت ہوتا ہے، کبھی بے غیرت نہیں ہوتا۔ اس ایک دل میں کتنوں کو جگہ دو گے یار؟ جب دھوپ اور چھاؤ جمع نہیں ہو سکتے، سردی گرمی جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، تو پکچر کا ہیرو اور گنبد خضرا کا مکین ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ عشق کے دعوے دار بھی ہو، عشق رسول کے دعوے دار بھی ہو، اور کس کس خان صاحب کو دل میں بسا رکھا ہے، بال رکھے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، بیٹھے تو ان کی طرح، سر منڈائے تو ان کی طرح۔ اب تو عجیب بال منڈا رہے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے، سائٹ کا پورا جو ہے وہ ٹکلا ہوگا، اور اوپر جو ہے وہ سر کے بال ہوں گے۔ پتہ ہے آپ کو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے، واللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 300-350 سال پہلے اس طریقے سے گدھوں کے بال رکھے جاتے تھے، نیچے سے تراشا جاتا تھا اور اوپر سے ان کے بال ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ گدھے آوارہ گدھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی کی ملکیت میں اس نشانی کو لگانے کے لیے، گدھوں کو، اونٹوں کو، ان لوگوں کو کہ یہ آوارہ نہیں ہے۔ وہ گدھے جو آوارہ نہیں تھے، یہ ان کی نشانی تھی، اور آج یہ آوارگی کی نشانی بن گئی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سروں پر بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے۔ جب تم دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کی سنت پسند نہ آئی؟ جس کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوارا ہو، جس کے بالوں کو، جس کے ابرو کو، جس کے رخسار کو، جس کی داڑھی کو، جس کے سینے کو، جس کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوار کر پیدا کیا، اور شاہکار قدرت بنا کر جس کو بھیجا ہو، اس کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کی اداؤں کی طرف جاؤ گے؟ آؤ اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کا طریقہ دلوں کو قرار عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس جوان نے کمنٹ پاس کیا، فقرہ کہا کہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، دل چاہتا ہے کہ جھیل سی آنکھوں میں اتر جاؤں۔ آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب کی بات نہیں کہتا، آج بھی نیک بچیاں موجود ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی مغرب زدہ، فلمیں دیکھنے والی، سیریل دیکھنے والی، تو مٹک جاتی، گردن ہلانے لگتی، جھرجھری دینے لگتی، مگر قربان اس لڑکی نے کہا میری آنکھیں اچھی لگی، کہا بہت خوبصورت ہے تیری آنکھیں، کہا رکنا ابھی آتی ہے، رکنا ابھی علاج کرتی ہوں۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھیں کاٹی، اور آنکھیں کاٹ کر کے ایک تشت میں رکھا، ایک چٹھی لکھی کنیز کو، حالانکہ آنکھ کاٹنے سے پہلے چٹھی لکھی گئی تھی، چٹھی لکھی کنیز کو دے دیا کہ وہ لڑکا وہاں کھڑا اس کو دے دے۔ جب کنیز تشت لے کر آئی کپڑا ڈال کے تو کہا تحفہ آیا ہے، نوجوان خوش ہوا، چلیں پہلی محبت کا نشانہ تیر جو ہے نشانے پر لگ گیا، تحفہ بھی آ گیا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور ایک چٹھی تھی، اور اس میں لکھا
ہوا تھا جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے میرے فتنے میں مبتلا کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ اندھی بن کر رہنا مجھے گوارا ہے مگر پاپی بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں تھی ہماری، ایسی بیٹیاں تھی ہماری۔ آپ مجھے بتائیں آج کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ تو آؤ، گناہ بڑھ گئے اس لیے بے چینی بڑھ گئی۔ اب بے چینی کا علاج سب سے پہلے گناہ سے توبہ، اس لیے کہ اسلام میں توبہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ کو مٹا دیتا ہے، اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور اس دروازے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اس دروازے کو کھول بند کرنے کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ جہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو ندامت کے آنسو بہا دے، صرف دو آنسو ندامت کے بہا دے، اور سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن ہم نے قدر نہیں کی اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک سردار، عرب کے سردار جن کا نام تھا دحیہ کلبی، دحیہ کلبی بہت خوبصورت تھے وہ، اور بہت مالدار بھی تھے، بڑے سردار تھے۔ آقا کی تمنا تھی کہ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جائے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو بہت عروج ملے گا۔ حضور کی تمنا تھی، اللہ نے محبوب کی تمنا کو کب روکنا تھا؟ تمنا پوری ہوئی، ایک دن ملنے آئے، آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے، انہوں نے چادر اٹھائی، سینے سے لگایا، میں کب قابل ہوں اس چادر پہ بیٹھنے کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دحیہ مسلمان ہو جاؤ۔ حضور مسلمان ہی، لیکن ایک کھٹکا ہے، توجہ کریں، کھٹکا ہے۔ کیا کھٹکا ہے؟ آقا قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب میرے ہاتھ میں لا کے دی گئی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ قبیلے کی 500 بچیاں اپنے ہاتھوں سے اکیلے دفن کیا ہے، کیونکہ سردار تھا، بچیوں کو دفن کرنا نیک کام سمجھا جاتا تھا، تو نیک کام یہ میرے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا، معاذ اللہ۔ حالانکہ وہ نیکی نہ تھی، اللہ اکبر، بڑا جرم تھا وہ، اور بہت بڑا جرم تھا۔ آج بھی بیٹیاں دفن ہو رہی ہے۔ عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، عجم کے ہوشیار مسلمان اپنی بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے، گٹروں کے اندر۔ اتنے ہوشیار ہو گئے ہو، رحمت للعالمین کے امتی ہو کر بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے ہو۔ آپ کہو گے کیسے بہا رہے؟ ہاں، جب کوئی ماں کے شکم میں بچی پرورش پاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے، حکومت کے ڈر اور خوف سے بڑی بھاری رقمیں دے کر کے چیک اپ کرواتے ہو، پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے کہ بیٹی پل رہی ہے؟ اگر پیٹ میں بیٹی پل رہی ہوتی ہے تو اس کو چمچوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو چھری سے پیٹ کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس نبی نے پتھر کھا کر بیٹیوں کو زندگی دی تھی، جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ماں کے پیٹ میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیٹی کے ٹکڑے کر اس کو بغیر کفن کے نالیوں میں بہاتا ہوگا، مکین گنبد خضرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور آج کل کی عورتیں بھی، مجھے تو بیٹا چاہیے، بیٹا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ اے میری بہن، تو بھی تو بیٹی ہے، اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہی سوچا ہوتا تو کیا تو دنیا میں آتی؟ کیا تو دنیا میں جنم لیتی؟ اور سن لو، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کے اندر صبح و شام 24 گھنٹے 70,000
1000 فرشتے رہتے ہوں، اس گھر کے اندر بے چینی کیسے ہوگی، بے قراری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بیٹیوں سے نفرت مت کرو، حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے۔ بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا فرماتے میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے یہاں بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہو، اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ ہو، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ سفر سے آنا، گفٹ لانا، پہلے گفٹ بیٹے کو مت دینا، پہلے گفٹ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے پہلے بیٹوں کو دو گے نا تو بیٹی کا دل دکھے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ بیٹی بہت قیمتی ہے، انہیں پیٹ سے کاٹ کر کے مت بہاؤ گٹروں میں، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ بیٹیوں کو کاٹ کر کے کچروں میں پھینکنے والوں، اور اب تو زندہ بیٹیاں بھی پھینکی جا رہی ہے، اب تو زندہ بیٹیاں بھی کچروں کی کنڈیوں پہ مل رہی ہے۔ بیٹی بہت اہم ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ بیٹوں پہ جو تم غرور کر رہے ہو وہ بیٹے تمہیں کام نہ آئے، یہ بیٹیاں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے۔ کیا کورونا نے نہیں بتایا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کورونا کی وبا پتہ نہیں کیا ہے، میں کوئی